آج احمد فراز کی ایک بہت خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیچ رکھتے ہو بہت صاحبو دستار کے بیچ، پیچ رکھتے ہو بہت صاحب و دستار کے بیچ، ہم نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ۔ بھئی تم جو دستار باندھ رہے ہو، جو پگڑی جو باندھ رہے ہو اسے سر پہ، بہت خوبصورت سے بڑے سلیقے سے اس کے پیچ لگا رہے ہو، اسے موڑ رہے ہو، اسے لپیٹ رہے ہو۔ پیچ رکھتے ہو بہت صاحب و دستار کے بیچ، ہم نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ۔ ہم نے ایسے بھی سر دیکھے ہیں کہ جن کے اوپر، جن سروں پر جو دستار سجائے گئے تھے، باندھے گئے تھے بڑے پیچ در پیچ، ہم نے اس سر کو بھی بازار میں گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب سر ہی نہیں بچا تو دستار کہاں رہے گا، دستار کی عزت کہاں رہے گی، نام و نمود کہاں رہے گا۔ تو بھئی پیچ رکھتے وقت ذرا اس کا بھی دھیان رکھنا کہ پیچ رکھتے ہو بہت صاحب و دستار کے بیچ، ہم نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ۔ باغبانوں کو عجب رنگ سے تکتے ہیں گلاب، گل فروش آج بہت جمع ہے گلزار کے بیچ۔ بازار فلم دیکھی ہے آپ نے، نصیر الدین شاہ اینڈ سمیتا پاٹل کی؟ یہ شعر اسی فلم کی کہانی کہہ رہا ہے۔ جب مفلسی کے بنا پر جب لوگ اپنی بیٹیوں کو بھی بیچنے لگتے ہیں شادی کے نام پر، عربین لوگوں کے نام پر، عمر دراز لوگوں کو جب اپنی کم عمر بیٹیاں سونپنے لگتے ہیں اس بنا پر کہ بھئی اس کی زندگی بن جائے گی، اس کی وجہ سے بہت سارے دولت مل جائے گی، تو باغبانوں کا جب رنگ سے تکتے ہیں گلاب، یہ جو گلاب جو آنگن میں جو کھلے ہوئے گلاب ہے، جو لڑکیاں ہیں، جو کم عمر کی لڑکیاں ہیں، وہ باغبانوں کو، اپنے ہی والدین کو عجیب نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ باغبانوں کو عجب رنگ سے تکتے ہیں گلاب، گل فروش آج بہت جمع ہے گلزار کے بیچ۔ آج پھول بیچنے والے کئی لوگ، دلال جو ہیں وہ جمع ہیں، خریدار جمع ہیں، اور گلزار جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جنہیں بیچا خریدا جاتا ہے، گلزار کے بیچ، گلابوں کے بیچ، تو گل فروش آج بہت جمع ہے۔ آج بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں اس ان کھلی کلیوں کا سودا کرنے کے لیے، شادی کے نام پر وہ جو سودا ہوتا ہے حیدرآباد وغیرہ میں، یہ سب زیادہ عام ہے یہ، تو یہ بہت سے جمع ہیں۔ تو گلاب جو ہے، جو لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو عجب رنگ سے دیکھ رہے ہیں۔ باغبانوں کا عجب رنگ سے تکتے ہیں گلاب، گل فروش آج بہت جمع ہے گلزار کے بیچ۔ قاتل شہر کا جب بانٹ رہا تھا منصب، ایک درویش بھی دیکھا اسی دربار کے بیچ۔ قاتل، اس شہر کا قاتل جو سب سے بڑا قاتل تھا، وہ منصب بانٹ رہا تھا، لوگوں کو عہدے دے رہا تھا، پوسٹ وہ دے رہا تھا اسے کہ بھئی تم یہ کام کرو گے، تم یہ کام کرو گے۔ قاتل اس شہر کا جب بانٹ رہا تھا منصب، تو ظاہر ہے قاتل ہے تو قاتلوں کو ہی بانٹ رہا ہوگا، کسی بھلے آدمی کو تو کوئی منصب نہیں ملا ہوگا۔ ایک درویش بھی دیکھا اسی دربار کے بیچ۔ ہم نے ایک درویش کو، جو دنیا ترک کر چکا ہوتا ہے، جس کو یہ سوچا جاتا ہے کہ دنیا کے معاملوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک درویش کو بھی دیکھا اسی دربار کے بیچ۔ وہ بھی دربار میں بیٹھا ہوا تھا اس امید پر کہ شاید اسے بھی کوئی منصب مل جائے۔ قاتل شہر کا جب بانٹ رہا تھا منصب، ایک درویش بھی دیکھا اسی دربار کے بیچ۔ کجاداؤں کی عنایت ہے کہ ہم سے عشاق، کبھی دیوار کے پیچھے کبھی دیوار کے بیچ۔ کجاداؤں، محبوب کی جو ادائیں ہوتی ہیں بالکل ترچھی نگاہوں والی ادائیں جو ہوتی ہیں، کجاداؤں کی عنایت ہے کہ ہم سے عشاق، یہ ان کی عنایت ہے کہ ہم جیسے عاشق جو لوگ ہیں وہ کبھی دیوار کے پیچھے، کبھی شہر سے باہر پھینک دیے جاتے ہیں، دیواروں کے باہر، فصیل سے باہر پھینک دیے جاتے ہیں، اور کبھی دیواروں کے بیچ چنوا دیے جاتے ہیں، دو ہی انجام ہوتا ہے۔ تو کجاداؤں کی عنایت ہے کہ ہم سے عشاق، کبھی دیوار کے پیچھے کبھی دیوار کے بیچ۔ تم وہ ناخوش تو یہاں کون ہے خوش پھر بھی فراز، تم ہو ناخوش تو یہاں کون ہے خوش پھر بھی فراز، لوگ رہتے ہیں اسی شہر دل آزار کے بیچ۔ بھئی تم ناخوش ہو یہاں اس شہر میں رہنے سے، تم خوش نہیں ہو، تو یہاں خوش کون ہے فراز، تم ہو ناخوش تو یہاں کون ہے خوش پھر بھی فراز۔ اس کے باوجود فراز، لوگ رہتے ہیں اسی شہر دل آزار کے بیچ، لوگ پھر بھی اسی دل آزار، دل دکھانے والے شہر میں پھر بھی رہتے ہیں، اسی شہر میں بستے ہیں وہ، تو تمہیں بسنے میں کیا پرابلم ہے، سب لوگ تو بس رہے ہیں نا آخر۔ تم ناخوش ہو تو کون سا ہے جو شہر میں خوش بھی ہے، تم ہو ناخوش تو یہاں کون ہے خوش پھر بھی فراز، لوگ رہتے ہیں اسی شہر دل آزار کے بیچ۔ احمد فراز کی غزل پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔